بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور معزز سامعین کرام اور خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے پاس ایک اہم مسئلہ لے کر آئے ہیں کہ 3 ٹائم ایسے ہیں کہ جس میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع کیا گیا ہے، یعنی 3 وقت ایسے ہیں مخصوص ہیں کہ جس وقت قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اس وقت قرآن نہ پڑھنا بہتر ہے۔ اور آئیے دیکھیں، بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب کرے۔ اللہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق دے۔ اب دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں، یعنی اپنی زبان سے جملے ادا نہیں کرتے، کچھ بولتے نہیں، فقط دیکھتے رہتے ہیں قرآن پاک کو۔ تو یاد رکھیے گا، قرآن پاک کو دیکھنے سے آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو آپ کو قرآن پاک پڑھنے سے ملے گا۔ ہاں، آپ کو قرآن پاک سینے سے لگانے سے ثواب ملے گا، آپ کو قرآن پاک دیکھنے سے ثواب ملے گا، لیکن جو ثواب آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا ملتا ہے تو وہ آپ کو قرآن پاک دیکھنے سے ثواب نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں بندہ پڑھتا ہے کہ الف لام میم، یعنی اگر یہ پڑھتا ہے تو اسے اللہ رب العزت 30 نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا، یعنی 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اس میں یہ ہے کیونکہ یہ 3 حرف اس نے ادا کیے ہیں، الف لام میم۔ تو اسی طرح اگر قرآن پاک ہم تلاوت کرنے والا کم از کم اتنا تو محسوس کرے، وہ اپنے کانوں میں سن پائے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، ورنہ قرآن پاک کو دیکھتے جائیں کہیں کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، کہ ایسا آپ کی تلاوت نہیں مانا جائے گا، بلکہ آپ کو دیکھنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ تو ہمارے بہت سے لوگ ہیں، یہ 70% لوگ ایسے غلطی کرتے ہیں، قرآن پاک کھول لیتے ہیں، قرآن پاک کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو ایسا ہرگز تلاوت آپ کی نہیں ہوگی۔ آپ کو قرآن پاک دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بالکل نہیں ملے گا۔ اور آپ کو اور ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے اللہ ایسی سعادت نصیب کرے، ایسی ہمت نصیب کرے کہ ہم جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو کم از کم ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آئیے ہم اب اس مسئلے کی طرف جاتے ہیں کہ جن اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو منع کیا گیا ہے، وہ ہے جب سورج طلوع آفتاب ہو رہا ہو، یعنی سورج نکل رہا ہو، تو اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اب نمبر 2، جب زوال کا وقت ہو، یہ بھی 15-20 منٹ کا ٹائم ہے، اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ نہیں ہے کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرو گے تو آپ گناہ گار ہو جاؤ گے، گناہ گار نہیں ہوگے، لیکن علماء کرام نے، مفکرین کرام نے اس لیے منع کیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت نہ کیا کریں۔ اس کی خاص وجہ ایک یہ ہے کہ جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرنے والے جب سورج طلوع آفتاب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ جب زوال کا وقت ہوتا ہے، سورج سر پر سوار ہوتا ہے، نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف ہوتا ہے، تو اس وقت بھی تلاوت پوجا کرتے ہیں۔ تو اس لیے، اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس لیے بھی سورج کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ کہیں ان کے مشابہ نہ مانا جائے، یعنی ان کا جو عمل ہے، تو اس لیے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ان اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے۔ مثلاً آپ دوسرے تسبیح پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کلموں کا ورد کر سکتے ہیں اور درود پاک پڑھ سکتے ہیں، یعنی میں دوسری تسبیحات کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت ان 3 اوقات میں نہ کریں۔ تو باقی قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر اس وقت بھی کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، کہ افضل یہ ہے کہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے۔ اللہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا